الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ایک وعید بیان کی ہے ان لوگوں کی کہ جن کا دنیا میں آنے کے بعد صرف دنیا ہی مقصد ہے. وہ یا تو آخرت کے منکر ہیں یا آخرت سے غافل ہیں. اس بنا پر وہ اپنی ساری محنتیں، ساری کوششیں اور ساری توانائیاں دنیا پر ہی صرف کرتے ہیں. آخرت کے لیے وہ نہ کوئی کام نہیں کرنا جانتے، نہ ان کو آتا ہے. تو اس آیت میں قرآن کریم نے کہا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، کہ جو دنیاوی زندگی ہی چاہتا ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ جو کچھ ہو دنیا میں مجھے مل جائے، تو اللہ نے انکار نہیں کیا کہ میں نہیں دوں گا. کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں آ کے صرف دنیا کا ہی مطالبہ کرتا ہے، وہ ہر وقت میں دنیا کے کام میں مصروف ہے، تو پھر اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں دوں گا. عجلنا له، ہم اس کو دے دیتے ہیں، جس کو چاہے دے دیتے ہیں، جتنا چاہے دے دیتے ہیں، لیکن جس کو چاہے اس میں سے دے دیتے ہیں. اچھا، پھر آگے قرآن نے کیا کہا؟ لیکن یہ صرف اس کے بارے میں وعید ہے کہ جو دنیا میں آنے کے بعد ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی صرف دنیا ہی کو چاہتا ہو، اس کے یہاں آخرت کا کوئی تصور ہی نہ ہو، یا آخرت کے بارے میں کہیں سوچ ہی نہ ہو کہ مجھے آخرت میں بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یا پھر آخرت کا انکار کرنے والا. اللہ نے کہا کہ پھر اگر ایسا بندہ کوئی ہے کہ دنیا میں جائے اور دنیا ہی کو مقصد بنا لے، اور دنیا ہی کے پیچھے اپنی زندگی صرف کر دے، تو ہم نے پھر اس کے لیے آخرت میں جہنم کو تیار کر رکھا ہے. اس کی سزا جو ہوگی وہ آخرت میں اسی حساب سے دی جائے گی کہ دنیا مقصود ہے، تو آخرت میں اللہ کے دربار میں جب پیش ہوگا تو اس کے لیے جہنم سزا کے طور پر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس میں وہ داخل کیا جائے گا. اور چونکہ یہ دیکھو، یہ چیز اس لیے بھی ہے کہ جب انسان اسلام سے ناواقف ہو نا، بے خبر، اسے کچھ پتہ نہ ہو، تو پھر یہ چیزیں انسان کے دل و دماغ میں، ذہنوں میں گھومتی پھرتی ہیں. مثال کے طور پر آج ہمارے نوجوان یا ہم سب ایک چیز کا اتنا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم نے انہی چیزوں کو ترقی سمجھ رکھا ہے، کامیابی سمجھ رکھا ہے. کیونکہ دیکھو، برائی یا اچھائی یہ ہر انسان کے لیے برابر ہے، چاہے وہ ایمان والا ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ ملحد ہے، تو برائی ہر کسی کے لیے ہے، اچھائی اس کا جو نقصان ایک ایمان والے کو ہوگا وہ غیر کو بھی ہوگا. لیکن اصل جو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ایک ایمان والے کو جو کچھ تکلیف، کچھ مصیبتیں، کچھ پریشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں نا، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے نوازی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر اللہ کی رحمت ہے، اس لیے اس امت پر آخرت میں دائمی عذاب نہیں ہوگا.
ذرا یہ آپ یہ ذہن میں بٹھا دیں کہ آخرت میں دائمی عذاب نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اکثر عذاب دنیا میں لیا جائے گا، مصیبتوں اور زلزلوں اور پریشانیوں کی شکل میں۔ یہاں بات یہ کلیئر ہو گئی۔ اب ہمارے ذہنوں میں بعض دفعہ یہ چیزیں ایسا یہ آ جاتی ہے، ہماری ذہنوں میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھائی جب ہم اللہ کی ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کی ماننے والے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو شرک کرتے ہیں یا بدعت کرتے ہیں یا ملحد ہیں یا مرتد ہیں، اس کے باوجود بھی وہ دنیا میں ترقی یافتہ کیوں ہیں؟ اور یہ چیزیں ہماری ذہن میں جب آ جاتی ہیں نا، تو کہیں نہ کہیں پھر ہم اپنے ایمان کے متعلق، اپنے اسلام کے متعلق وہ بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے بس میں ہی نہیں رہتا کہ بھئی دنیا میں جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو ہر اعتبار سے وہ ترقی یافتہ ہے، ہر اعتبار سے وہ آگے ہیں، لیکن وہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ اتنے خستہ حال اور اتنے کمزور کیوں ہیں؟ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اسلام سے ناواقفیت کی بنیاد پر انسان کے دل و دماغ میں آتی ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ ایک نبی نے اللہ تعالیٰ سے یہی بات پوچھی کہ اللہ آپ مجھے بتا دیں کہ وہ لوگ جو تیری دنیا میں فرما برداری کرتے ہیں، تیری شریعت کو مانتے ہیں، تیرے بنائے ہوئے قانون کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے اوپر اتنی پریشانیاں کیوں ہیں؟ اور وہ لوگ جو تیری نافرمانی کرتے ہیں، جو تجھے نہیں مانتے اور تیرے نہ ماننے کے باوجود بھی وہ لوگ دنیا میں ترقی یافتہ اور ان کے یہاں اتنی ترقی، اتنا پیسہ، اتنا مال کیوں ہے؟ کیوں نہیں ان کے یہاں کوئی پریشانی دیکھی جاتی، ان کا کوئی دکھ نہیں دیکھا جاتا، ان کے پاس کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی جتنی ہمیں ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کہ بات یہ اصل یہ ہے کہ یہ جو ایمان والا بندہ ہے، جو یہ مجھے ماننے والے بندے ہیں، ان کے کچھ گناہ ہوتے ہیں، کچھ کمیاں ہوتی ہیں، جس کی بدولت میں ان کو دنیا میں ہی پریشانیاں ڈال دیتا ہوں اور تکلیف دے دیتا ہوں۔ جب یہ آخرت میں میرے پاس آئیں گے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کو ان کے گناہ کا سزا نہ دوں، بلکہ ان کو ان کو انعام کے طور پر ان کو جنت دے دوں۔ اور وہ لوگ جو میری نافرمانی کرتے ہیں، میرا کہنا نہیں مانتا، میری شریعت پر نہیں چلتے، ان کو دنیا میں اس لیے ترقی یافتہ بنا دیا ہے، اس لیے اتنا مال و دولت ان کو دے دیا ہے تاکہ آخرت میں وہ آ کر ان کو کوئی پھر انعام نہ دیا جائے، ڈائریکٹ ان کو سزا دی جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اچھا، اب جب اسلام کو ہم نہ پڑھیں، قرآن کو ہم نہ پڑھیں، حدیث کا ہم کبھی مطالعہ نہ کریں، سیرت کو کبھی سامنے نہ رکھیں، تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں بس جاتی ہیں اور بدگمانیاں ہمارے اندر آ جاتی ہیں۔ وہ بدگمانیوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ ہمیں کبھی نماز کی توفیق ہو جاتی ہے، نہ دین پر چلنے کی توفیق ہو جاتی ہے، نہ مسجد کو آنے کو دل کرتا ہے، کیونکہ وہ بدگمانی اندر جو ہی قدم بڑھاتے ہیں تو شیطان کا کام ہی تو یہی ہے، شیطان کا مشن ہی تو یہی ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے والے کو، اللہ کی طرف آنے والے کو روکے۔ اور شیطان کا کام ہم خود آسان کر دیتے ہیں، حالانکہ شیطان کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ جو اللہ والا ہو یا اللہ کی طرف جانے والا ہو اس کو شیطان نہیں روک سکتا۔ لیکن جب بدگمانی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، جب اسلام کے تعلق سے ہمارا ذہن صاف نہ ہو، تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ شیطان کا راستہ اس وقت بالکل آسان ہو جاتا ہے، وہ آسانی سے ہمیں دوسری طرف لے جاتا ہے۔